تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، جن کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تمہیں رزق بھی انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کے نیک بندوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ مسکینوں سے منہ موڑ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت اور خیر آپ سے روٹھ گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہ بٹھایا جاتا۔ ہم جس دن کسی مسکین کی مدد نہ کر سکیں یا مسکین کو دیکھا نہ ہو اور ہم بے چین ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں خیر و برکت کا عنصر پیدا کر دیا۔ برکت ختم ہونے کی دوسری وجہ کاروبار میں دھوکہ دینا ہے۔ گاڑی فروخت کرنا ہو تو اصل بات نہیں بتاتے، کوئی سودا کیا جائے تو اکثر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے۔ پیسے زیادہ بھی مل گئے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جھوٹ بولنے کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا ہے۔ اسی طرح انسان کسی نکمی چیز کا صدقہ کرے تو نہ اس بندے کو برکت ملے گی اور نہ ہی اس کے مال میں برکت ہوگی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی کے پاس صدقہ لینے کے لیے بھیجا تو اس نے ایک مریل سی اونٹنی صدقہ کر دی۔ حالانکہ دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انسان کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھے کہ یہی چیز لے کر جانی ہے، کیونکہ اسے اختیار ہے وہ اپنی مرضی سے جو بھی دے۔ جب وہ صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مریل سی صدقے کی اونٹنی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خراب ہوا۔ افسردہ ہو گئے کہ اس بندے کے پاس اتنا مال ہے اور اس نے یہ نکمی سی اور کمزور سی اونٹنی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ یا اللہ اس بندے کو بھی برکت نہ دے اور اس کے اونٹوں میں بھی برکت نہ دے۔ یہ بد دعا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے جو نکمی چیز کا صدقہ کرتے ہیں۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ سے معافی مانگی اور پھر بڑی خوبصورت اونٹنی لے کر آیا، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مال میں برکت کی دعا کی۔ اس طرح بارش بھی اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ لوگ جب اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمتیں، برکتیں اور بارش نازل کرنا بند کر دیں گے۔ ایک بڑی وجہ ناپ تول میں تنگی کرنا بھی ہے۔ اس گناہ میں شامل افراد بھی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ ترازو میں ڈنڈی ماری جائے تو اخراجات میں سختی آ جائے گی اور حکمرانوں کے ظلم برداشت کرنا پڑیں گے۔ قحط جیسی ذلت آ جائے گی، کم تولنے والوں پر کمائی میں شدت آ جائے گی، کمانے میں پریشانی آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، وزن پورا کر کے فروخت کرو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کرو گے تو پھر قحط سالی کی لپیٹ ہوگی، مہنگائی، مشقت اور حکمرانوں کا ظلم تم پر عام ہو جائے گا۔ اس طرح تقدیر پر راضی نہ ہونا بھی انسان کے اعمال اور گھروں میں بے برکتی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے مال پر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکت پیدا کر دے گا، اس تھوڑے مال کو بھی زیادہ کر دے گا۔ اس لیے جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہونا چاہیے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔